نحمد صلی علی رسول الکریم۔ حضرات محترم، جب میں یہ بتاتا ہوں کہ پاکستان میں اگر آپ نے اس کو اسلامی ریاست بنانا تو اس کی پہلی شرط جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے لگائی ہے، وہ ہے نماز قائم کرنا، اقامت صلاۃ، ٹھیک ہے۔ اور وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سورہ حج کی آیت نمبر 41، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین مکناہم فی الارض، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جن کو ہم زمین میں حکومت دیتے ہیں، پہلا کام وہ کیا کرتے ہیں؟ اقاموا الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ کا ایک نظام اور وہ سسٹم لاتے ہیں، وامروا بالمعروف، اور امر بالمعروف کا پورا ایک نظام لے کر آتے ہیں، ونہوا عن المنکر، اور منکر سے روکتے ہیں۔ اس کے اندر پوری ریاست کی بنیادی باتیں آتے ہیں، اس کی تفسیر ضرور پڑھیے گا، ٹھیک ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بعض لوگوں کا ذہن ابھی تک بنا ہوا ہے کہ یار صرف نماز پڑھنے سے بھلا کیا ہو جائے گا؟ اقامت صلاۃ اگر ہم کر بھی لیتے ہیں، کیا دنیا میں ہم ترقی کر جائیں گے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ صرف نماز نہیں کرنی، سب کچھ کرنا ہے جو دین نے ہمیں دیا ہے۔ نماز تو پہلی شرط ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے لگائی ہے، اس سے آپ چیک کر سکتے ہیں کہ کون اسلامی نظام کی طرف بڑھ رہا ہے اور اس کا رخ یہ ہے، ٹھیک ہے۔ آپ ساری باتیں پوری کریں، مجھے بتائیں اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا، نماز قائم نہیں کر سکتا، وہ بھلا دین کی باقی باتیں کیسے قائم کرے گا؟ کامن سینس کی یہ بات ہے، یعنی خود سوچیں، جو بنیادی شرط جو دین کی ہے، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زور دیا، اور آپ جس کو بھی گورنر بنا کر بھیجتے، کسی کی بھی ذمہ داری ڈالتے کسی علاقے کی، تو اس کو کہتے تھے یہ نماز تو نے خود پڑھانی ہے، خود وہ امام ہوتا تھا، خود وہ قیادت، اور جو نماز نہیں پڑھتے تھے اس کا مواخذہ ہوتا تھا، اور ایسا بلکہ ممکن ہی نہیں تھا کہ کوئی نماز نہ پڑھے۔ حتیٰ کہ مدینہ کے اندر جو منافقین تھے وہ بھی آ کر پہلی صف میں نماز پڑھتے تھے تاکہ ان کی منافقت کھل کر سامنے نہ آ جائے، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے یہ نماز ایک ایسی شرط ہے جو اللہ تعالیٰ، میں یہ نہیں کہتا کہ صرف نماز ہی، جو لوگ اس میری بات سے غلط مطلب لے کر یہ کہہ دیتے ہیں یار صرف نماز پڑھنے سے کیا ہوگا، بڑے نمازی دیکھیں، تو یہ جملہ جو ہے یہ کفری ہے کہ آپ اللہ کے دین کی ایک ایسی بات کو غلط معنی پہنا کر پھر اس پہ یہ کہیں کہ بڑے نمازی دیکھیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جو نمازی غلط کام کرتے ہیں اس وجہ سے ہمیں نماز نہیں پڑھنی چاہیے، بالکل فضول بات ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایسی بات نہیں ہے، اگر کوئی غلط کام کرتا ہے تو وہ خود ذمہ دار ہے، وہ غلط ہے، اور اس کو ہم بالکل ٹھیک ہے، اس سے نماز پر یا دین کے کسی مسئلے پر کوئی آپ نے قدغن نہیں لگانی کہ کیونکہ یہ ایسے کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں فلاں شخص بڑا تبلیغ کرتا ہے لیکن وہ ایسے بھی کرتا ہے، تو بھئی اس کا مطلب ہے کہ تبلیغ غلط ہو گئی، آپ اس کے عمل کو غلط کہیں نا، اس میں تبلیغ کا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ فلاں کرتا، دیکھو اس نے اتنی داڑھی رکھی ہوئی پھر بھی یہ کرتا، تو اس کا مطلب ہے کہ داڑھی غلط ہوگی۔ وہ اللہ کے بندو، اس طرح کی باتیں مت کیا کرو، معاشرے میں آپ لوگ اللہ کے فرما بردار بنو، اللہ سے محبت کرو، اللہ اور رسول کی طرف سے جو بات بھی آئے اس کو فروغ دو، اس کو اپریشیٹ کرو، اور جو لوگ غلط کام کرتے ہیں ان کی غلطیوں کو بالکل اجاگر کرو اور ان کو برا کہنا چاہیے۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف نماز ہی دین ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں نماز پہلی شرط ہے، بنیاد ہے۔ جو لوگ یہ نہیں کر سکتے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مشہور قول ہے کہ من اضاع الصلاۃ، جس نے نماز کو ضائع کیا، فہو لما سواہ اضیع، وہ باقی چیزوں کو زیادہ ضائع کرنے والا ہوگا۔ تو جو نماز کا یعنی جس کی اہمیت اتنی بیان ہوئی ہے، جو اسی کو ضائع کر رہا ہے، تو باقی دین کی باقی چیزوں کو بھی، معاملات کی، معاشرت کی باقی چیزوں کو بھی ضائع کرنے والا وہ زیادہ ہوگا جو اتنی اہم چیز کو پورا نہیں کر رہا۔ تو لوگوں کو نماز کی طرف دعوت دیں اور اقامت صلاۃ دیں، یعنی آپ ساری جماعتوں میں جا کے دیکھیں، ان کے اندر اقامت صلاۃ ہوتی ہے، پھر آپ اس کا ساتھ دیں، اس کو سپورٹ کریں۔ لیکن اگر آپ اقامت صلاۃ میں نہیں کرتے اور اس کے باوجود آپ اس کو سپورٹ کرتے ہیں تو آپ ان کو بھی غلط سپورٹ کرتے ہیں اور ان کو غلط ڈائریکشن میں ان کی مدد کرتے ہیں کہ وہ غلط ڈائریکشن میں بڑھتے چلے جائیں۔ ہاں، آپ ان کی قیادت سے، اگر آپ میں اتنی جرأت ہے، ہمت ہے، اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے یا آپ کے روابط ہیں، تو ضرور ان کی قیادت کو سمجھائیں۔ اگر یہ لوگ نماز قائم کر لیں اور پھر دین کی طرف آ جائیں، پھر بھلا ہم ان کی مخالفت کیوں کریں؟ مخالفت اب بھی نہیں ہے، اب بھی ہمیں سمجھانا ہے انہیں، یہ غلط فہمی کا شکار ہیں، اور اس غلط فہمی سے ہم نے لوگوں کو نکالنا ہے، اور یہ نکالنا اب باقاعدہ اسی جذبے کے ساتھ کرنا ہے جس طرح تحریک پاکستان میں جذبہ تھا اور لوگوں کے اندر ایک اعتماد تھا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ ضرور ہماری کاوشوں کو، ہماری مسائل کو قبول کرے گا۔ ہم بھی اسی جذبے کے ساتھ پاکستان کے ساتھ
کے لیے جدوجہد کریں گے اور اس جدوجہد کو انشاءاللہ جاری رکھیں گے۔ اگر اللہ نے ہماری زندگی میں دکھا دیا فبیہا، اگر یہ ہم لگے رہے اور اس صحیح ڈائریکشن میں کام کرتے رہیں تو میرا تو پورا یقین ہے کہ یقیناً اس کے نتائج نکلیں گے۔ لیکن اگر نہ بھی ہو تو اصل بات تو یہ ہے کہ آپ نے صحیح ڈائریکشن میں اور صحیح سمت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق جدوجہد تو کی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا۔